تو میں جو اصل بات بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. کچھ چیزیں تو اتفاقی ہیں نا، کچھ چیزیں تو اتفاقی ہیں، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. اس میں بھی لوگ شریعت سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں. وہ اتفاقی کیا ہیں؟ وہ اتفاقی ہیں کہ پردہ عورت پہ کیا ہے؟ فرض ہے. زنا سب کے نزدیک حرام ہے، شراب سب کے نزدیک حرام ہے، نماز سب پہ فرض ہے، داڑھی سب کے نزدیک واجب ہے، اور سود سب کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے. جوا سب کے نزدیک حرام. انشورنس جوئے کا مجموعہ ہے، ابا مر گئے تو پیسے ملیں گے، زندہ رہے تو پیسے گئے. تو یہ نہیں ہے طریقہ اسلام میں بھائی. لیکن یہاں ہمارے لبرل طبقہ کیا کرتا ہے، ایکچولی یہ اصل میں اس یوں تھا، ایکچولی یہ اصل میں یوں تھا. تو اس میں بتا رہا تھا کہ اصول فقہ جو پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک اصول ہے، اور یہ اسلام ہی نے سکھایا ہے. اصول لکھا فقہا نے ہے، سکھایا کس نے؟ قرآن و سنت نے، کہ اسلامی احکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا، علتوں پر ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو شراب حرام کیوں ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تاکہ آپ پی کے بہکے نہیں، سوسائٹی میں حادثات نہ ہوں. یہی ہے نا اصل. ورنہ شراب میں کیا ہے بھائی؟ اللہ میاں کو کیا شراب سے؟ مشروب ہے تو جیسے باقی ہے یہ بھی ہے. لیکن اس کو پی کے کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی کی کھوپڑی آؤٹ، کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے، طلاقیں بھی ہوتی ہیں، قتل و غارت بھی ہوتے ہیں، مار دھاڑ بھی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. جو نہیں ہو رہا تو پی کے دیکھو پتہ چلے گا کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب کوئی کہے میں پیتا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے حلال ہو جائے گی؟ حلال پھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شراب کو حرام ہونے کی حکمت ہے کہ اس سے لوگوں کے میٹر کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ. اصل علت یہ نہیں ہے. علت وہ آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو ناپاک ہے، فاجتنبوہ، اس کو چھوڑ دو. بس یہ علت ہے. جب تک یہ علت ہے، قرآن کی آیت رہے گی، شراب کیا رہے گی؟ حرام. یہ قطرہ بھی حرام رہے گا. اس اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ حکمت ہے نماز کی. آپ نے کیا کیا؟ چونکہ مجھے نماز سے بے حیائی روکی نہیں رہی اور بری باتوں سے روکی نہیں رہا، لہذا اب تو روکی نہیں رہا ہے، لہذا اب تو کوئی، جیسے ڈاکٹر ایک میڈیسن دیتا ہے کہ میں آپ کو یہ اس لیے کھلا رہا ہوں تاکہ آپ کا بخار اترے. آپ کہیں ڈاکٹر صاحب اتر ہی نہیں رہا، تو ڈاکٹر کہتے فائدہ نہیں ہو رہا تو چھوڑ دے یہ والی دوا. یہ دوا مقصود تھوڑی ہے، اصل تو علاج مقصود ہے نا. تو ہمارے بعض لبرل طبقہ ہے کہتا ہے نماز سے ایکچولی مقصد تو یہ تھا کہ ایکچولی یہ ہو جائے، ایکچولی وہ جب ہو ہی نہیں رہا تو نماز کو چھوڑ دو، کیا کرنا ہے ایسی نماز کا؟ بھائی نماز سے کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، پھر بھی پڑھنی پڑے گی کیونکہ وہ خود مقصود ہے. یہ تو حکمتیں ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہو، ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی نماز کیا ہے؟ وہ پھر بھی فرض رہے گی. کیوں رہے گی؟ علت نہیں ہے یہ کہ بے حیائی سے روکتی ہے، یہ حکمت ہے. علت کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو. بس یہ خود ہی علت ہے. علت کہتے ہیں جو اصل وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک عبادت ہم پر واجب ہوتی ہے. اور روزے کی حکمت کیا بیان کی ہے؟ تم پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. روزہ رکھ کے تقوی ہی نہیں پیدا ہو رہا، بلکہ روزہ رکھ کے ایک آدمی زیادہ گناہ کر رہا ہے، روزے کے بغیر ٹھیک تھا. روزہ رکھ کے ٹائم پاس نہیں ہو رہا، 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. ویسے ٹائم پاس ہو جاتا تھا تو نہیں دیکھ رہا. اب کوئی عقل مند آیا، پروفیسر صاحب جو لبرل قسم کے پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے کہا ایکچولی آج کل بہت چل کے نا شرعی مسائل کا بیڑا غرق کر دیا. جیسے کل امتحان ہے تو آج روزہ چھوڑ دو. قیاس کس پہ کیا ہے؟ سفر پہ. کہ بھائی سفر میں جب چھوڑنا جائز ہے، حالانکہ مشقت ہے، تو کل پیپر ہے تو بھی چھوڑنا جائز ہے کیونکہ یہاں بھی کیا ہے؟ مشقت. یہ قیاس کیا جا رہا ہے. اصول فقہ میں قیاس کی شرطیں پڑھائی جاتی ہیں سب سے پہلے، کہ کہاں قیاس جائز ہے، کہاں قیاس جائز نہیں ہے. یہ اصول ان لوگوں نہیں پڑھے ہوئے ہوتے. قیاس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا قیاس شیطانی عمل ہے. آدم علیہ السلام کو قرآن اللہ نے حکم دیا تھا کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے قیاس کیا کہ بھائی میں آگ سے بنا ہوا ہوں لہذا مجھ پہ سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں قیاس جائز نہیں ہے. یہ غلط دلیل ہے. یہاں قیاس کی شرطیں ہی نہیں پائی جا رہی. یہاں قیاس نص کے مقابلے میں ہے. نص کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو. نص کے مقابلے میں قیاس جائز نہیں ہوتا. نص کے حکم کو آگے لے جانے کے لیے قیاس ہوتا ہے.
یہاں شیطان اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کر رہا ہے, لہذا قیاس کی پہلی شرط کیا تھی یہاں پہ؟ شارٹ تھی, اس لیے قیاس حرام تھا یہاں پہ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اچھا خیر, تو میں یہ کیا بتا رہا تھا, میں کدھر سے کدھر چلا گیا؟ ابے یہاں تو تھا وہ, یہاں بات کہاں سے, میں یہ بتا رہا تھا روزے میں آپ نے کیا کیا. آپ نے کہا چونکہ روزہ بے حیائی سے روکتا ہے, اب روک ہی نہیں رہا تو اب روزہ ہی چھوڑ دو یار, کیا فائدہ ایسے روزے کا. پھر حدیثیں بھی مل جائیں گی, نبی نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتا, غیبت نہیں چھوڑتا, بہت سے لوگ ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اب آپ نے کہا چونکہ حدیث کا ریفرنس بھی ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, حدیث بھی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتے, غیبت نہیں چھوڑتے؟ آپ نے کہا یار چونکہ میں تو غیبت چھوڑتا نہیں ہوں بھائی, میرے سے تو باس نے میرے ساتھ سلوک ایسا کیا ہوا ہے کہ میں اس کی غیبت کے بغیر, ساس کی غیبت کے بغیر کسی مسلمان کا روزہ گزرے گا؟ بتاؤ. آپ لوگ کا گزرے گا, ہمارے بھی گزرتا ہے الحمدللہ. اچھا, کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے, اتنی اچھی سانسیں سب کو ملی ہوئی ہیں الحمدللہ. بہت مشکل ہو گیا اس کو سمیٹنا. اچھا تو اچھا بھائی, تو اب کیا ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے غیبت کے بغیر, تو اب میں ایکچولی روزے کا فائدہ نہیں, کیونکہ بخاری مسلم حدیث کا ریفرنس, اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے, کیونکہ روزہ جو فرضیت کی اصل وجہ ہے نا وہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے, اور اس کی دن ٹائم کون سا ہے؟ شہر رمضان, قرآن نے بتا دیا. اب یہ جو ہے نا کہ گناہ چھوڑو, تو یہ حکمتیں ہیں روزے کی, گناہ چھوڑیں, یہ روزے کی کیا ہے؟ حکمت ہے, یہ علت نہیں ہے. علت قرآن کی آیت ہے کہ تم پہ روزے فرض ہیں, گناہ چھوڑو نہ چھوڑو یہ خود ایک گناہ ہے روزہ چھوڑ دینا. باقی حدیث میں جو کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو روزہ رکھ کے بھی گناہ کرتے ہیں ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا, یہ صرف موٹیویشن کے لیے ہے, یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے تو روزہ ہی چھوڑ دو, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کا. موٹیویشن کے لیے بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں نا, تبھی علماء اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ روزے کی اصل برکات حاصل نہیں ہوں گی, اس لیے حدیث میں یہ کہا گیا کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, رکھنا پڑے گا, روزے کا رکن ادا ہوگا, ثواب بھی ملے گا روزے کا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ صرف ریفرنسز یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں آج کل لوگوں نے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلامی احکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا بلکہ کس پر ہوتا ہے؟ علتوں پر. اسی طرح یاد رکھو, یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے نا, اس میں بہت ابتلا ہو گیا ہے. آج کل لوگ ادھر ادھر کے فتوے لے رہے ہیں کہ اسلام تو ایکچولی نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کا گھر اجڑے, تو ہم وہاں سے فتویٰ لے آتے ہیں جہاں اجڑنے کے بجائے کیا ہو رہا ہو؟ جڑ رہا ہو. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے ایک فتویٰ مل رہا ہے 3 ایک ہوئی ہیں, تو میں نے کہا یہ فتویٰ غلط ہے, اس پر تو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے کہ 3 ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں اسلام کس کو پسند کرتا ہے, میاں بیوی الگ ہوں یا اکٹھے رہیں؟ میں نے کہا اسلام تو چاہتا ہے اکٹھے رہیں. تو کہہ رہے ہیں میں وہ والا فتویٰ نہیں فالو کروں جس میں اسلام کے مزاج کے مطابق ہو. میں نے کہا اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے رہیں, لیکن 3 طلاقوں کے بعد چاہتا ہے ایسا, یہ آپ کی بھول ہے, ٹھیک ہے نا. 3 کے بعد نہیں چاہتا اسلام. یہ چاہتا ہوتا تو اللہ نے اتنی شرطیں تھوڑی لگائی ہوتی ہیں کہ عدت کرے اور پھر وہاں شادی کرے اور اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتی ہے. تو اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ اب نہیں رہ سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ بچے رو رہے ہیں اور بیوی کا گھر اجڑ رہا ہے, تو بھائی دنیا کے ہر قانون میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. دیکھو زید نے بکر کو قتل کر دیا, اسلام کیا کہتا ہے؟ زید کی گردن اڑائی جائے گی. اب زید کی گردن اڑانے سے ہو سکتا ہے بیوی بچوں کا سارا بیڑا غرق ہو رہا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لوگ کہیں گے اس کی بیوی بچوں کا کیا قصور ہے یار, قتل زید نے کیا, یہ تو بیوہ ہو جائے گی, مسائل میں پڑ جائے گی. اس زید کو بھی غصہ آ گیا تھا, وہ بھی برا آدمی نہیں ہے, بس غصے میں ٹھا کر کے گولی چلا دی اس نے, اس کا بھی کوئی بری نیت نہیں تھی, وہ اس کو ستایا اتنا گیا تھا, ایک دن اس نے ٹھا کر دیا, اتفاق سے بندوق بھی تھی اس کے ہاتھ میں. اب اس کو لٹکا رہے ہو, لیکن اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ ہم کیا کہیں گے بھائی قانون جو بنایا جاتا ہے نا چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں, کس کو؟ پوری انسانیت کو دیکھا جاتا ہے. تو اللہ میاں نے 3 طلاقیں دینے والے کو طلاق کی روک تھام کے لیے کیا ہے. چند لوگوں کو سزا ملے گی لیکن سوسائٹی کی کیا ہوگی؟ اصلاح ہوگی. تو اس قانون کی سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے کہ اسلام میں طلاق اتنی آسان لیکن طلاق کا ریشو سب سے کم ہے. یہ کتنی بڑی دلیل ہے. اگر ہمیں بتایا جاتا نا عقل سے فیصلہ کرو تو ہم غلط فیصلے کرتے. تو اس لیے جہاں اللہ, ہاں یہ ناجائز عمل ضرور اللہ نے اس کو کر دیا کہ یہ کام جائز نہیں ہے تمہارے لیے, طلاقیں اکٹھی 3 طلاقیں دینا, اس کے پروسیس طریقہ بتایا ہے, لیکن دے دو گے تو سزا ملے گی. اور وہ سزا کیا ہے؟
ختم. اب عورت رو تو رہی ہے لیکن اس کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ جو آدمی کم بخت جذبات میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کر سکے, کل وہ گلا بھی دبا سکتا ہے, کل وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اس میں اس کا بھی فائدہ ہے, وقتی نہیں ہے لیکن دیر پا فائدہ ہے. تو بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں, لیکن ہمیں حکمتوں میں پڑھنے کی ٹینشن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم علتوں کے پابند ہیں.